نماز جب پڑھتے ہیں تو اس میں ہمارا جسم شامل ہوتا ہے، بلکہ نماز تینوں قسم کے ذکر پر مشتمل ہوتی ہے۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، یعنی تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کا یہ عمل بہت پسند ہے کہ بندہ اس کا ذکر کرے اور اس کی زبان پر مولا کا کلام جاری رہے۔ میرے پیارے دوستو، ذکر تین طرح کے ہوتے ہیں: لسانی ذکر یعنی زبان سے کیا جانے والا ذکر، دوسرا قلبی ذکر یعنی دل سے کیا جانے والا ذکر، تیسرا بالجوارح یعنی بدن کے اعضاء سے کیا جانے والا ذکر۔ انشاءاللہ عز و جل تینوں کی تشریح ہم دیکھتے ہیں۔ پہلا ذکر جس کو ہم ذکر لسانی کہتے ہیں، اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے تو تسبیح، اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرنا، اس کی شان بیان کرنا، اس کی تعریف کرنا، یہ سب چیزیں ذکر لسانی ہے۔ اور اسی طرح خطبہ، توبہ کرنا، استغفار کرنا اور دعائیں پڑھنا، یعنی ہر وہ چیز جو زبان کے ذریعے ہو اس کو ہم ذکر لسانی میں شامل کرتے ہیں۔ دوسرا ذکر جس کو ذکر قلبی کہتے ہیں، اس میں اللہ رب العزت کی نعمتوں کو یاد کرنا یہ شامل ہوتا ہے، اس کی عظمت اور اس کی کبریائی کو اپنے دل میں بسا لینا، اس کی یاد کرتے رہنا، اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں۔ اور یہ ذکر ہر مسلمان کرتا ہے، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے، اس کی عظمت و کبریائی ہر مسلمان کے دل میں بسی رہتی ہے۔ تیسرا ذکر ذکر بالجوارح، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی اطاعت میں اپنے جسم کے اعضاء کو مشغول رکھیں۔ مثال کے طور پر جیسے ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کی عبادت ہے حج کرنا، تو اب حج کرنے میں ہمارا پورا بدن شامل ہوتا ہے، ہم اپنے بدن کے ساتھ حج کرتے ہیں، تو یہ ذکر بالجوارح میں شامل ہوگا۔ ایک اور مثال دوں، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں اللہ رب العزت کی عبادت ہی ہے، تو نماز جب پڑھتے ہیں تو اس میں ہمارا جسم شامل ہوتا ہے، بلکہ نماز تینوں قسم کے ذکر پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی کہ ذکر لسانی، ذکر قلبی اور ذکر بالجوارح تینوں چیزیں نماز میں شامل ہوتی ہے۔ کیسے؟ جیسے تسبیح و تکبیر کرتے ہیں، ہم ثنا پڑھتے ہیں، قرات کرتے ہیں، تو یہ سب ذکر لسانی ہے۔ اور اسی طرح خشوع اور خضوع اور اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو اس کو ہم ذکر قلبی کہتے ہیں، اور قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو یہ ذکر بالجوارح میں داخل ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت ذکر کرنے والے بندوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اطاعت بجا لا کر مجھے یاد کرو، میں تمہیں اپنی مدد کے ساتھ یاد کروں گا۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اگر کوئی بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اسی طرح یاد کرتا ہوں، اور اگر کوئی بندہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔